باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ روم کے یہ چوتھے اور پانچویں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو دین دیا ہے، یہ دین ان کی اخلاقی اور روحانی لحاظ سے نشو و نما کرتا ہے۔ اگر اس دین کے پیروکار ان کی اخلاقی اور روحانی معیار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اس میں کوئی نکھار پیدا نہیں ہو رہا، تو انہیں اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دینی تعلیمات کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان ہر دن روحانی طور پر، اخلاقی طور پر آگے بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو انہی آیات میں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بات گزری کہ کسی کو کشادگی دی ہے، کسی کو تنگ دستی دی ہے۔ دونوں حالتیں انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو کہ اے مومنو، تم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس زیادہ مال ہے، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو پھر تمہارے مالوں میں دیکھیں انداز بھی کیا ہے، فآت ذی القربى حقہ، حق کے ساتھ ہو لگایا، اس کا حق دو، یعنی اس کا حق ہے تمہارے مال میں، کوئی خیرات اور صدقات کے طور پر نہیں، بلکہ اس کا حق سمجھتے ہوئے اس کو دو، احسان نہ دھرو اس پر تمہارے مالوں میں۔ جیسے ایک اور مقام پر ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں حصہ ہے ان لوگوں کا جو سوال کرنے والے ہیں، جو محروم ہیں۔ لہذا اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو کہ تمہیں اللہ نے جو کشادگی دی ہے، اس کشادگی میں سے ان لوگوں کا حصہ ہے اس میں، اور ان کا حصہ ان کو دو، تمہاری ذمہ داری ہے، بغیر احسان جتائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، اپنی کوئی بڑائی کے لیے نہیں کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، بلکہ اس طرح سے دو کہ کسی دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ فآت ذی القربى حقہ، قرابت دار کو دینے کا بلکہ دوہرا اجر ہے، رشتہ دار کو، ایک تو صدقہ، دوسرے صلہ رحمی کا۔ تو آغاز یہیں سے کیا ہے، دو اور قسم کے افراد بھی اللہ تعالیٰ نے آگے شمار کیے ہیں، والمسکین وابن السبیل، اور اسی طرح سے مسکین کو بھی اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ مسکین جو سوال نہیں کرتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، تم اپنے آبادیوں میں ان کو پہچان سکتے ہو، دیکھو کون کس ضرورت کا مستحق ہے، کس کا گھر رات کو ٹپکتا ہے اور وہ رات کو سو نہیں سکتا، کتنا سکون حاصل ہوگا اگر تم اس کی چھت ٹھیک کرا دو۔ کسی اور ذریعے سے وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی جو ایک ضرورت مند کی حاجت پوری کرنے سے تمہیں حاصل ہوگی، اور اس سے بڑھ کر تمہارا رب خوش ہوگا تمہارے اس رویے سے، اور وہ تمہیں نوازے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک طالب علم ہے، وہ اپنی فیس ادا نہیں کر سکتا،
اس کی تعلیم منقطع ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ وہ بھاری فیس ادا نہیں کر سکتا، تم اس کی اگر فیس ادا کر دیتے ہو، وہ کتنا خوش ہوگا، کتنی تمہیں دعائیں دے گا، تمہیں کتنا روحانی طور پر ایک نشو و نما خود محسوس ہوگی، تمہارے اندر سے تمہیں ایک یہ تسکین تمہیں حاصل ہوگی کہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح سے اور دوسرے کام، تو لہٰذا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اہل ثروت لوگ جو ہیں، جو مالدار ہیں، ان کو متوجہ کیا ہے کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اسی طرح سے مسکین اور مسافروں کو بھی۔ مسافر ان کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے کوئی مسافر آ جاتا ہے کھانے کے لیے، ان کے رہائش کے لیے، اب تو خیر اتنے ذریعے نہیں رہے، آسان ہو گئے ہیں۔ پہلے مسافر چلتے تھے، مسافر خانے تعمیر کیے جاتے تھے، وہ پڑاؤ کرتے تھے، اگلے دن اگلی منزل پر چل پڑتے تھے، ان کے کھانے کا، ان کی رہائش کا اب بھی سہولتیں کی جا سکتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سفر میں بھاری کرائے برداشت نہیں کر سکتے، مجبوری میں ان کو بھی جانا پڑتا ہے، تو ایسے ادارے ہونے چاہیے جو کہ ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ فرمایا ذالک خیر للذین، یہ رویہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی چاہنے والوں کے لیے یہی رویہ بہتر ہے، اس رویے کو اختیار کرو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی فلاح پانے والے لوگ دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہی ہیں جو کہ انسانیت کے خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ آزمائش ہے ان لوگوں کی جو صاحب ثروت ہیں۔ اور پھر توجہ دلائی مالدار لوگوں کو، وما آتیتم من ربا، ربا عربی زبان میں اس کا اردو میں ترجمہ سود کیا جاتا ہے۔ سود کی تعریف یہی ہے، ربا کی تعریف یہی کرتے ہیں، قرض پر زائد رقم کا مطالبہ کرنا۔ ایک شخص ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ایک حاجت اٹکی ہوئی ہے، وہ تمہارے پاس آتا ہے اس امید پر کہ میں یہاں سے کچھ قرض لے لوں، وہ پہلے ہی ایک مشکل سے دوچار ہے، اور دینے والا اس کو یہ کہے کہ بھائی کب دو گے؟ وہ کہے میں 1 مہینے میں دوں گا۔ اچھا 1 مہینے میں دو گے تو 100 کے 110 لوں گا پھر دیتا ہوں، اور اگر 1 مہینے بعد دوسرے مہینہ ہو گیا تو پھر 115 لوں گا پھر اس کے دن۔ اس کو سود کہا جاتا ہے، قرض پر زائد رقم وصول کرنا، یہ سود کی تعریف ہے۔ قرض بنیادی شرط ہے سود کے لیے۔ تو فرمایا کہ وما آتیتم من ربا، جو سود تم دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے۔ تم کس چکر میں آئے ہوئے؟ شیطان نے تمہیں کیا بہکا رکھا ہے؟ اللہ کے نزدیک وہ ہرگز نہیں بڑھتا۔ ایک مجبور شخص کو تم نے اور بوجھ تلے دبا دیا، وہ تو پہلے ہی اپنی ضرورت کے لیے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کو اور دبا دیا بوجھ تلے۔ ایک تو قرض کا بوجھ ہے، یہ قرض دینا یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور پھر سہولت دینا، اور پھر ہو سکے تو اس کو معاف کر دینا، یعنی اس طرف توجہ دلاتا ہے ہمارا دین کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکل نہ ڈالو، اور سود تو لوگوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔ وما آتیتم من زکات، اور جو زکوٰۃ تم دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، وہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دیکھیں مال میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا وما تنفقوا من شیء فهو یخلفہ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور تمہیں اس کی جگہ دے دیتا ہے۔ سوچو پہلے کس نے دیا ہے، اگر خرچ کرو گے تو وہ اور بھی دے دے گا تمہیں۔ تو یہ توجہ دلائی ہے ان لوگوں کے جو کشادگی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے مال میں اوروں کا حصہ رکھا ہے، اور اللہ آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ الذین خلقکم، اب دیکھیں اب یہ مختلف درجے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، بتاؤ کسی اور کا کیا حصہ اس میں۔
فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق بھی دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو اپنے ساتھ؟ اعمال ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ انسان کرتا ہے یہی اس کی اصل پونجی ہے جسے لے کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ تو بتاؤ تمہارے جو شریک ہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں، کسی کا کیا کردار ہے اس چاروں درجوں میں جو اللہ نے بیان کیے ہیں، کہ وہ پیدا کرنے میں، رزق دینے میں، موت دینے میں، دوبارہ جلانے میں کوئی کردار ہے تمہارے ان شریکوں کا جو تم نے اللہ کے ساتھ بنا رکھے ہیں؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کچھ بھی کوئی حصہ ہے ان کا جنہیں تم اللہ کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ساری خرابیوں سے پاک ہے، ہر قسم کی خرابیوں سے پاک۔ بار بار ہم رکوع میں، سجود میں اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، سبحان ربی، سبحان ربی، بار بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی تیرے ساتھ جو ہے وہ منسوب نہیں کی جا سکتی، اور اعلیٰ ہے تو، یہ کہ وتعالی، تو بالا اور برتر ہے ہر کمزوری سے اور ہر شرک سے جو تیرے ساتھ لوگ کرتے ہیں، تو ان سے بالا اور برتر ہے، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری میں ایک فساد برپا ہو چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے اسی طرف 590 کی آیات ہیں کہ جب ایران اور روم کی جنگ جو ہے وہ جاری تھی، اور خشکی میں بھی اور تری میں بھی فساد تھا، یعنی آبادیوں میں بھی تھا، سمندر کے کنارے بسنے والے لوگوں، سمندری راستوں میں بھی ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، روم اور ایران یہ دونوں سلطنتیں جو تھیں۔ اور فساد، زمین میں ہر قسم کے بگاڑ کو فساد کہا جاتا ہے، اور یہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے اطاعت اور بندگی سے ہٹ کر جب انسان کفر اور شرک کو اختیار کرے گا، جب وہ ظلم و جبر کو اختیار کرے گا، تو زمین کا نظام بگڑے گا، فساد برپا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے زمین میں، خشکی میں ایک فساد برپا ہو چکا ہے۔ اور یہ کہ اس لیے کہ لَيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بعض الذی عملوا، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ زمین میں جو فساد برپا ہوتا ہے لوگوں کی اپنی کمائی، ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے نظام کو بگاڑتے ہیں، اللہ سے نظام سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ دیکھ لیں آج کس طرح سے ٹی وی کھول کر دیکھیں، میڈیا کو کھول کر دیکھیں، کس طرح سے اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کس طرح سے بےہودگی ہے، کس طرح سے بے حیائی ہے، اور بے حیائی تو ہر گناہ کی بنیاد ہے، ہر خرابی کی بنیاد ہے یہ۔ تو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور تری میں ایک فساد برپا ہو گیا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ایسے موقع لاتا ہے کہ قحط آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی سیلاب آ جاتا ہے، زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، تو پھر لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ لوگوں کی بعض بدعمالیوں کا ان کو مزہ چکھائے، اور پھر یہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پھر لوگ پلٹے صحیح صورتحال کی طرف، یعنی اپنے رویے کو بدلیں تاکہ انہیں سبق حاصل ہو۔ اس لیے یہ مشکل حالات آتے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، جن لوگوں نے کفر اور شرک اور ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیا، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ذرا زمین میں چلو پھرو اور سبق حاصل کرو۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرکین ہی تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمتوں کو طلبگار ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کو ہم اختیار کریں، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، اس کے قرآن کو ہمیں سمجھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.